الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين النيرين قمرين منيرين أجمعين اما بعد اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک کا بےحد حمد و ثنا کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دین متین پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج انشاءاللہ عز و جل امید کے ساتھ کہ آج ہم ایک مبارک مہینے کو ویلکم کریں گے، ماہ رمضان المبارک کو، کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، جس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے زندہ رکھا، اللہ پاک نے اگر توفیق بخشی تو آج ہم بھی اس کو ویلکم کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی کل سے روزہ رکھیں گے اگر آج ہی چاند دکھا تو۔ بہرحال ہم اپنے فک کورس کے آج لیکچر نمبر 36 پہ ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے اس میں کہ روزے کی حالت میں کون سی چیزیں مستحب ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہے۔ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان پہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لی۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کون سی مستحب وغیرہ ہے، کون سی مکروہ ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو وداؤٹ اینی ڈیلے ایک مبارک اور پیاری حدیث سے۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر ہے 1923، بک نمبر ہے 30، اور بک کے اندر ہے حدیث نمبر 32۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا آدم ابن ابی ایاس، کہ ہم سے حضرت آدم ابن ابی ایاس رحمہ اللہ نے فرمایا، حدثنا شعبہ، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے کہا، حدثنا عبد العزیز ابن صہیب، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد العزیز ابن صہیب نے کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ قال، انہوں نے کہا، سمعت، کہ میں نے سنا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تصحروا فإن فی السحور برکہ، انہوں نے فرمایا کہ تم سحری کر لیا کرو، بھائی صبح پری ڈان میل کھا لیا کرو، صبح سویرے کھا لیا کرو، سحری کر لیا کرو، کیونکہ اس سحری میں برکت ہے، اس سحری میں برکت ہے، اس میں بلیسنگس ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان سحری کر لے، بھلے ہی چھوٹی سی ہو، بھلے ایک گلاس پانی ہو، بھلے ایک کپ چائے ہو، بھلے ہی ایک نوالا کھانا ہو، ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو، لیکن کھا لینا چاہیے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے، جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سحری ہی ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو باقی اہل کتاب کے روزے سے الگ کرتا ہے۔ جو باقی اہل کتاب جیسے عیسائی ہے اور یہودی ہے، جب وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے روزے میں ان کے روزے میں یہ چیز ڈفرنس کریٹ کرتا ہے، اور اس وقت اٹھنے سے، اس وقت جاگنے سے انسان کو دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ پاک پسند کرتا ہے کہ لوگ سحری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچے روزے داروں میں شامل کرے، اور پھر ہمارا روزہ رکھنا ہمارا قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیں جی ہم بڑھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیں، ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے نا، کون سی چیزیں ایسی تھی، اور روزہ ٹوٹنے کے بارے میں پھر ہم نے دو طرح کی چیزیں پڑھی۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جن میں کفارہ واجب ہوتا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جن کی وجہ سے صرف قضا واجب ہوتی تھی۔ کفارہ اور قضا ابھی میں ڈسکس کرنے والا نہیں ہوں، وہ ہم نے اچھے سے ڈسکس کر لیا۔ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں وہ چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن لوگوں میں مسکنسیپشنز عام ہیں، تو اس لیے ان کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اگر فارگیٹ فل، جس میں اگر انسان بھول کر کھا رہا ہے، بھول کر انسان نے کھایا، بھول کر انسان نے پیا، انسان نے روزہ رکھا تھا لیکن یہ بھول گیا تھا کہ میں روزے دار ہوں، اور اچانک سے آیا اور اس نے کچھ کھا لیا، اس نے پانی پی لیا، یا پھر اپنی بیوی کے پاس گیا، انٹرکورس کر لیا فارگیٹ فلی، تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فارگیٹ فلی میں بھول کر یہ سب چیز کرنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یاد رکھیں گے، اگر انسان کچھ کھا رہا ہے، بھول کر کھا رہا ہے، اب دوسرے انسان نے دیکھا اس کو کہ یہ تو روزہ دار ہے اور یہ کھا رہا ہے، اس کو یاد ہی نہیں کہ میں روزہ دار ہوں، تو کیا ہمیں اس کو بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کو یاد دلانا چاہیے کہ نہیں یاد دلانا چاہیے کہ بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے اس لیے آپ مت کھاؤ؟ تو اس میں فقہا کا یہ قول ہے کہ اگر ہمیں لگا کہ وہ شخص بنا کھائے افطاری تک اچھے سے رہ سکتا ہے، وہ طاقتور ہے، ماشاءاللہ وہ ینگ ہے، جوان ہے، اور اس کو یہ کوئی دقت اس کے لیے کریٹ نہیں کر سکتی ہے، تو پھر ہمیں اس کو بولنا چاہیے، پھر اس کو بولنا لازم ہو جائے کہ بھائی مت کھا لو، آپ روزے آپ نے رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ کمزور ہے، تو
اس کے لیے بیٹر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھا لے اور پھر بعد میں یاد اس کو دلاؤں تو اس کو کھانے دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر کوئی ایجڈ پرسن ہوگا، کوئی ایلڈرلی پرسن ہوگا، بوڑھا ہوگا، یا پھر کوئی بیمار ہے، یا کوئی ایسے اگر ینگ بھی ہے لیکن کمزور ہے بہت زیادہ، تو اگر وہ کھاتا ہے روزے کی حالت میں، اس کو یاد نہیں کہ وہ روزہ دار ہے، تو پھر آپ اس کو نہ بولے، اس کو تھوڑا سا کھانے دیں، آپ کو لگے کہ نہیں اب اتنا کھانا کافی ہے اس کے لیے کہ اب یہ افطاری تک بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، پھر اس کو اب یاد دلائے کہ بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کیوں کھا رہے ہو؟ پھر اس کو ترک کر دے گا۔ اچھا جب اس کو یاد آئے نا اب میں روزہ دار ہوں، اب وہ نہیں کھائے گا، اب وہ نہیں کھائے گا، اب چھوڑے گا کھانا۔ اب اگر اس نے بعد میں پھر سے کھا لے تو پھر obviously پھر روزہ ٹوٹنا ہے، پھر روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ لیکن اس صورت میں کہ جب اس کو پتا ہی نہیں، اس صورت میں وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور اپنی اسپاؤس کے ساتھ کلوز بھی ہوتا ہے، تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کون سا کیس ہوا؟ جب یہ بھول کر یہ سب کام کرتا ہے۔ میں نے کل بھی بولا تھا بھول کر کرنا اور غلطی سے کرنا، اس میں دو فرق ہے۔ غلطی سے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن بھول کر کوئی کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ قضا واجب ہوگی، نہ کفارہ واجب ہوگا۔ فائن، چلے جی، اب بڑھتے آگے۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، یا کسی اپوزٹ جینڈر کو اس کے بارے میں سوچتا ہے یا دیکھتا ہے، اور یہ سوچنے سے یا پھر دیکھنے سے اگر اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سوچنے سے یا پھر جس دیکھنے سے اس پہ اس کا orgasm ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف کس چیز سے؟ دیکھنے سے یا پھر سوچنے سے، کسی انسان کی طرف یا کسی چیز کی طرف یہ دیکھتا ہے یا سوچتا ہے، اور کنٹینیوسلی دیکھتا ہے، کنٹینیوسلی سوچتا ہے، پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، لیکن گناہ الگ ہے، بٹ روزہ کا ٹوٹنا نہ ٹوٹنا الگ ہے، یہ الگ رولنگ ہے۔ تو روزہ اس سے ٹوٹے گا نہیں، حالانکہ یہ کام ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں ہم آگے۔ اب اسی طرح سے اگر انسان آئلنگ کرتا ہے اپنے بالوں کو، یا پھر اپنی بیئرڈ کو، اپنی مونچھوں کو، یا اس طرح سے سرما لگاتا ہے، یا کوئی آئی لائنر لگاتا ہے، یا پرفیوم لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، پرفیوم لگانے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کسی بھی حالت میں، یہ لگا سکتے ہیں آرام سے۔ یہاں تک کہ اگر آئی لائنر، ٹھیک ہے نا، اگر آئی لائنر آنکھوں کے اندر بھی چلا جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا یہاں پہ نا آنکھوں میں اگر دوا ڈالیں گے، آنکھوں میں کوئی بیماری ہے، کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو آئز میں کچھ ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں، تو وہ آرام سے ڈال سکتے ہیں انسان، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایون کہ اگر وہ ڈراپلیٹس نہ، اگر ان کا ٹیسٹ منہ تک بھی پہنچ جائے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، ٹھیک ہے نا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کان کی رولنگ ہم نے کل پڑھ لی تھی، کان میں ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ہم نے بات کر لی اس بارے میں۔ اور اب بات کرتے ہیں ہم کپنگ کی، ٹھیک ہے نا، کپنگ۔ کپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجامہ کروانا، جو ایکسٹرا خون ہوتا ہے، جو خراب خون، انفیکشس خون ہوتا ہے، اس کو باہر نکالنا، ٹھیک ہے نا، اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انسان کو لگے کہ اسے کمزور ہوگا تو پھر یہ کرنا مکروہ ہے۔ تو جو کمزور ہو ان کو نہیں چاہیے، ان کو نہیں کروانا چاہیے۔ اگر کمزوری آ سکتی ہے زیادہ کہ پھر انسان کو روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، پھر دن بھر بھوکا رہنا مشکل ہو جائے گا، اس سے انسان کی اسٹرنگتھ بہت کم ہوگی، تو پھر ایسے انسان کے لیے یہ کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، لیکن بہرحال اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ سملرلی غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن غیبت جو ہے، غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت گناہ ہے، بہت، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت کرنا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں، انفیکٹ روزے کی حالت میں نا زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان آ، اللہ تعالیٰ کی خاطر، ثواب کمانے کی نیت کی خاطر جائز کام چھوڑ دے۔ جائز کام کون سے؟ کھانا پینا اور اپنے اسپاؤس کے کلوز ہونا، یہ کام چھوڑ دے انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر، تو یہ چیز اس کے لیے جائز تھے نا، مباح تھے، جائز تھے اس کے لیے۔ جب یہ جائز کام چھوڑ رہا ہے تو جو ناجائز آلریڈی ہے ان سے بھی بچنا ہے ہمیں، ان سے بھی بچنا ہے ہمیں۔ لیکن بیک بائٹنگ اگر انسان کرتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اب اگر کسی انسان سے روزے کی حالت میں یہ گناہ ہوا، بیک بائٹنگ ہوئی، یعنی غیبت اس نے کی، تو اس کے بعد اس کو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تم کھا لو، اب پانی پی لو، اب تمہارا روزہ چلا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ کھانا چاہیے نہ پانی پینا چاہیے، روزہ نہیں چلا جائے گا۔ اچھا بات یہاں پہ بتا دوں کہ بیک بائٹنگ کہتے کس کو ہے، ہم غیبت کہتے کس کو ہے؟
غیبت اصل میں ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ غیبت کا مطلب ہوتا ہے وصف الرجل فی غیبتہ بما یکرہ اذا سمع، یعنی کہ یہ ایک کسی آدمی کے بارے میں ایسی بات کر لینا اس کے پیچھے، یعنی اس کی ایبسنس میں کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کر لینا کہ اگر وہ سن لے اس کو برا لگے گا، ایسی بات کو ہم غیبت کہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، میں اگر آپ لوگوں کے سامنے کسی اور انسان، کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دوں کہ اگر وہ شخص خود سن لیتا اس کو برا لگتا، تو یہ بات کیا ہوئی؟ اس کو ہم غیبت کہتے ہیں، اسی کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات واقعی اس شخص میں ہو جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر واقعی اس شخص کے بارے میں یہ بات سچ ہے، یعنی اگر کسی کی فار ایگزامپل میں اگر کسی پرسن ایکس کے بارے میں کوئی بات کہوں اور وہ بات ایسی ہے کہ اگر وہ سنتا اس کو برا لگتا ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ اگر واقعی اس ایکس میں یہ چیز ہو جس کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں، تو پھر کیا؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ جب اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ خصلت ہے، یہ برائی ہے، آپ اس برائی کا تذکرہ کر رہے ہو، تبھی یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہو، تو پھر یہ بہتان کہلائے گا، پھر یہ غیبت نہیں، پھر یہ اور بڑا گناہ ہے، پھر یہ بہتان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بیک بائٹنگ بہت بڑا گناہ ہے، بہتان درازی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ بات کلیئر ہے؟ مدینہ، یہ کلیئر ہوا؟ آگے بڑھا جائے؟ ٹھیک ہے جی، چلے جی، اب دیکھیں، اگر انسان نے ارادہ کر لیا افطاری کے ٹائم سے پہلے غروبی آفتاب سے پہلے انسان نے ارادہ کر لیا کہ میں روزہ توڑ دوں گا، میں روزہ توڑ دوں گا، اس نے ارادہ کیا، نیت کی، لیکن روزہ توڑا نہیں، بس یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزہ توڑوں گا، میں روزہ توڑوں گا، میں بھی توڑوں گا، لیکن توڑ نہیں رہا، تو اس چیز سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں، اس چیز سے بھی روزہ نہیں گیا، روزہ برقرار ہے۔ لیکن اگر افطاری کرنے کا پختہ ارادہ اس نے کیا، اگر اس نے روزہ توڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کیا، تو یہ گناہگار ہو جائے گا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بٹ یہ گناہگار ہے، بٹ پھر بھی یہ گناہگار ہو جائے گا۔ یہ مراقی الفلاح میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور جس کے ساتھ حاشیہ تحتوی میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے، اس لیے انسان کو اس چیز سے احتیاط کر لینا چاہیے، یوں ہی خواہ مخواہ اس طرح کے خیالات اپنے دماغ میں نہیں لانے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں، اگر ان انٹینشنل انٹری آف اسموک ہو جائے، اگر کوئی انٹینشن نہیں تھا، یوں ہی ناک کے اندر، منہ کے اندر کوئی دھواں چلا جائے، ہے نا؟ فار ایگزامپل آپ کہیں گئے تو وہاں آلریڈی لوگ آگ جلا رہے تھے، وہاں سے دھواں وہ آپ کی ناک میں چلا گیا اور وہ بالکل حلق سے بھی نیچے گیا، تو یہ ان انٹینشنل ہے، آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ یا پھر اسی طرح سے آپ کہیں سے جا رہے تھے، وہاں سے بہت زیادہ ڈسٹ تھی، دھول تھی، وہ دھول آپ کے ناک کے اندر چلی گئی۔ یا پھر آپ جو فلر مل ہوتی ہے جہاں سے آٹا پیسا جاتا ہے، اس چکی کے پاس گئے، وہاں سے آٹے کا ڈسٹ، یا گھر میں بھی اگر یوں ہی آپ آٹے کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں، اس کا ڈسٹ بھی اگر آپ کی ناک میں چل کے یا پھر آپ کے منہ میں جا کے آپ کے تھروٹ کے نیچے بھی چلا جائے، یا پھر اسی طرح سے کوئی مکھی آ جائے، کوئی مچھر آ جائے، وہ آپ کے منہ کے اندر گھس جائے اور پھر آپ کے پیٹ تک بھی وہ پہنچ جائے، یا پھر آپ کسی دوائی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس دوائی کا ٹیسٹ جس میں اس کی اسمیل، اس کا ٹیسٹ آپ کے منہ میں چلا جائے، پھر وہ برابر آپ کے تھروٹ کے نیچے بھی چلا جائے، یا سملرلی آپ ایروما آف فوڈ جو ہوگا، جب گھر میں کھانا پکاتے ہیں، اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اگر ناک میں چلی جائے، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کے کوئی دھواں سونگتا ہے، جان بوجھ کے اگر بتی جلا دی اور پھر اپنے پاس رکھی، اپنے ناک کے پاس لا کے جان بوجھ کے سونگ رہا ہے اس کو، یا اسی طرح سے سگریٹ جان بوجھ کے اسموک کر رہا ہے، جان بوجھ کے پی رہا ہے، تمباکو پی رہا ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جان بوجھ کے یہ کام نہیں کرنا ہے، بٹ اگر یہ غلطی سے ہو جائے، اگر آپ چل رہے تھے کہیں سے تو وہاں سے دھواں تھا، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا کوئی بھی آپ اگر کسی پیڑ پودوں کو کوئی کیمیکل سپرے کر رہے تھے، وہ سپرے چلا گیا ناک کے اندر، وہ گیا اندر، تو پھر اس چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں جان بوجھ کے ایسا کرنے سے روزہ ضرور ٹوٹے گا، ٹھیک؟ تو اس لیے ابھی رمضان شریف میں مساجد میں اور گھروں میں اگر بتی نہیں جلانی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر عطر وغیرہ لگائی جائے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اچھی اسمیل کے لیے اگر بتی نہ جلائی جائے تو ان چیزوں سے احتیاط کر لینا چاہیے، پرہیز کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ جی، تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح سے اگر سیکشل امپیورٹی ہوگی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مطلب کیا ہوا سر اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہوا، دیکھیے سمجھنا اس بات کو، مان لیجئے دن میں تو منع کیا گیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور فزیکل ہونا اس چیز سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نائٹ میں یہ ساری چیزیں پرمیسیبل ہے۔ افطاری کرنے کے بعد
صبح صادق تک یہ چیزیں پرمیسیبل ہیں، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا رات کو، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر فار ایگزامپل انسان نائٹ میں اپنے اسپاؤس کے قریب گیا اور اس پہ غسل فرض ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، تو اس حالت میں سحری کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، اس کا روزہ ویلڈ ہے، اور اس کو چاہیے کہ یہ سحری کرنے سے پہلے پہلے اٹھے، غسل کر لے۔ بٹ اگر پاسبل نہ ہے اس کے لیے، سپوز کوئی دیر ہوئی ہے کہ اگر یہ غسل کر لے گا پھر سحری کا ٹائم چلا جائے گا، تو پھر یا پھر یہ بہت ٹھنڈ ہے کہ یہ نہیں نہا سکتا، بیمار ہو سکتا ہے، گرم پانی اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو پھر یہ اسی حالت میں سحری کر لے، اسی حالت میں صبح سویرے کچھ کھا لے اور روزہ رکھ لے، نیت کر لے، پھر اس کے بعد یہ نہا لے۔ اگر اس کے بعد بھی نہانے کا اس کو موقع نہیں مل رہا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد نہا لے، جب بھی اس کے پاس موقع ملے گا نہا لے۔ دن اگر یہاں تک اگر یہ پورا دن بھی اسی امپیورٹی میں بھی رہتا ہے پھر بھی روزہ ویلڈ ہے، حالانکہ یہ گناہ ہے، کرنا غلط ہے کہ دن بھر یہ ناپاک رہے گا، یہ مکروہ ہے، بٹ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، روزہ جائز ہے، روزہ ویلڈ ہے۔ یا اسی طرح سے انسان روزے کی حالت میں سو گیا تھا اور سوتے سوتے اس کو وہ ڈریم ہو گیا، تو اس پہ غسل فرض ہو گیا، اس چیز سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس چیز سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں اگر یہ کچھ خود کرتا ہے جان بوجھ کے تو پھر اس چیز سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس طرح سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو جو سیکشول امپیورٹی ہوگی جو کہ انسان کی انٹینشنل نہیں ہے، یا پھر اگر انٹینشنل تھی ہے بٹ بفور دا ڈان، بفور صبح صادق، تو پھر یہ امپیورٹی کنٹینیوس رہی دن بھر، پھر بھی اس چیز سے روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس چیز سے اس کے باوجود بھی روزہ ویلڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن انسان کو جب بھی امپیور ہو جائے اس کو ایز سون ایز پاسبل غسل کر لینا چاہیے، پاکی حاصل کر لینی چاہیے، ورنہ ناپاک رہنا جان بوجھ کے وداؤٹ اینی ریزن یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اس میں نا میں ایک بات یہ کروں، یہیں پہ میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، اگر کسی انسان کو پرائیویٹ پارٹ میں کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر اس کو بول رہا ہے کہ اس میں دوائی انجیکٹ کرنی ہے، اگر یہ میل ہے تو میل کے پینس کے اندر اگر دوائی انجیکٹ کرنی ہے اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا؟ بٹ ہاں اگر وہ ٹیسٹیکلز تک پہنچ جائے وہ دوائی تو اسے پھر کچھ فقہ کا قول ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ فیمیل ہے تو فیمیل کے کیس میں روزہ ضرور ٹوٹے گا کہ اگر دوائی انجیکٹ کی جائے۔ سملرلی اگر یہ پریگنٹ لیڈی ہے، پریگنٹ لیڈی کو جب پیلوک ایگزامینیشن کیا جاتا ہے پرٹیکولرلی ایٹ ٹائم آف ڈیلیوری یا پھر ڈیورنگ پریگنینسی، ڈاکٹر پیلوک ایگزامینیشن کرتا ہے، پی وی کرتا ہے، تو یہاں پہ ایک بات بتا دوں، یہ فیمیل ڈاکٹر ہی ہونی چاہیے، ان دی پریزنس آف فیمیل ڈاکٹر، میل ڈاکٹر کے لیے یہ سب کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی اس پیشنٹ کے لیے جائز ہے کہ یہ میل ڈاکٹر سے یہ چیز کروائے، ٹھیک ہے نا؟ تو تمام ماؤں کو، بہنوں کو چاہیے کہ ڈیورنگ پریگنینسی وہ کسی فیمیل ڈاکٹر کو ہی کنسلٹ کرے، ٹھیک؟ تو بلا عذر میل ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ان سب چیزوں کے لیے، ان سب کاموں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بلا عذر کسی کو اپنا سطر دکھانا، اس پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو پرٹیکولرلی جو مائیں بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ جو ایک گینیکولوجسٹ ہو وہ کوئی فیمیل ہو، فیمیل گینیکولوجسٹ کے پاس ہی جائے۔ ہاں اگر آپ کے ایریا میں کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے، یا پھر کوئی یا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، یا آپ نہیں کر پا رہے اس کو افورڈ، یا کوئی اور شرعی عذر ہے، تو پھر میل ڈاکٹر کے پاس مجبوراً جا سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بہت ساری فیمیل ڈاکٹرس ہیں، ان کے پاس ہی جانا چاہیے۔ تو اگر یہ پی وی کیا جائے ایک فیمیل کو، پیلوک ایگزامینیشن اگر کیا جائے ڈیورنگ پریگنینسی، تو اس میں نا کیا کیا جاتا ہے، اس میں فنگر سے یہ ایگزامن کیا جاتا ہے۔ اگر فنگر ڈرائی تھی، ڈاکٹر کی فنگر اگر ڈرائی تھی تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بٹ اگر وہ فنگر ویٹ تھی، یا اس نے اس فنگر پہ کوئی جسٹ پانی اس پہ لگا تھا، یا پھر کوئی میڈیسن لگا تھا، کوئی دوائی لگی تھی، تو اس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس پیشنٹ کا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا پیشنٹ کا، ٹھیک ہے جی؟ سملرلی اگر اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے اگر جو نیزل میوکس ہوگی، ناک میں میوکس تھی، ناک میں گندگی تھی، اور وہ انسان اندر لے گیا، وہ یعنی تھروٹ تک لے گیا وہ، اور پھر اس کو سویلو کر لیا، تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس لیے انسان کو اس چیز سے کیا کرنا چاہیے، پرہیز کر لینا چاہیے۔ سملرلی جو تھروٹ کی جو میوکس ہوتی ہے اس چیز سے بھی انسان کو پرہیز ہی کر لینا چاہیے، حالانکہ حنفی مسلک میں ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال پرہیز کر لینا چاہیے۔ بٹ جو تھروٹ کی میوکس ہوتی ہے، تھروٹ کی جو جس اگر یہ کسی انسان کو نا وہ رال ٹپکتی رہتی ہے نا، کسی انسان کو جو رال ٹپکتی رہتی ہے، اگر وہ رال ابھی منہ سے باہر نہیں آئی ہے، منہ کے اندر ہی اگر انسان اس کو نگل بھی لے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بٹ ونس اٹ از ڈیش فرام دی ماؤتھ، اگر یہ باہر آنے لگی اور پھر اس کے بعد
इंसान इसको खींच कर वापस लिया तो फिर उस चीज से रोजा टूटेगा। अगर वो फिर हलक के अंदर चली गई, तो हलक के अंदर अगर वो चली गई फिर उस चीज से रोजा टूटेगा, वरना रोजा नहीं टूटेगा। कान में अगर पानी जाएगा, हमने कल बात कर ली थी, अगर कान में इंसान ने पानी डाल दिया तो उससे रोजा टूटेगा। कान में दवाई डाली, कान में पानी डाला तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर इंसान यूं ही मान लीजिए नहा रहा था, नहाते नहाते पानी कान के अंदर चला गया, तो उस चीज से रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन एक कौल के अकॉर्डिंग उससे भी रोजा टूटेगा, इसलिए एहतियात कर लेनी चाहिए। ठीक है, एहतियात कर लेनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई इंसान अपने कान के अंदर एक वो ईयरबड लगाता है ना, वो जिससे सफाई करते हैं, वो कॉटन, जो कॉटन स्टिक लगाता है उसे सफाई करने के लिए, और वहां से वैक्स निकालता है, वहां से वैक्स अगर निकालता है, उस चीज से रोजा नहीं टूटेगा। और फिर अगर वो फिर सेम वही स्टिक वापस इंसर्ट करता है, जो इस पे वैक्स लगा भी था, सेम वही स्टिक अगर वापस इंसर्ट करता है, स्टिल उससे रोजा नहीं टूटेगा। अगर वो 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी करे, स्टिल उससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी से रोजा टूटने वाला नहीं, क्योंकि वो वैक्स माइंड तक, ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, अगर ये चीज ब्रेन तक पहुंचेगी तो फिर रोजा टूटेगा। तो ब्रेन तक तो ये वैक्स नहीं जाएगा, इसलिए इस चीज़ से रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन पानी अगर डालेंगे तो पानी जरूर ब्रेन तक पहुंचेगा। इसी तरह से अगर कोई दवाई डालेंगे, उस चीज़ से भी रोज़ा टूट जाएगा। तो उन चीज़ों से एहतियात कर लेना चाहिए। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं वॉमिटिंग की। अगर इंसान को ना अनइंटेंशनल वॉमिट किया, अनइंटेंशनल वॉमिट किया, ठीक है ना, अगर इंसान को उल्टी आ गई, जानबूझ के नहीं उल्टी कराई, इसने जानबूझ के वॉमिटिंग नहीं कराई, बस आ गई किसी बीमारी की वजह से, या फिर कुछ लोगों को ना गाड़ी में चढ़ते ही उल्टी आ जाती है, तो ये अनइंटेंशनल होता है, वो मजबूर होते हैं उस हालत में। उस अनइंटेंशनल वॉमिट से रोजा नहीं टूटता, चाहे ये माउथफुल हो या माउथफुल से कम हो या ज्यादा हो। माउथफुल मतलब मुंह भर कर खाए, यानी मुंह भर कर खाए, माउथफुल खाए, ये इतना वोमिट होता है कि इंसान इस वोमिटिंग के दौरान उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता, मुंह बंद रख ही नहीं सकता। उसको माउथफुल कहेंगे। अगर इससे कम है, अगर ये मुंह बंद रख सकता है, फिर ये माउथफुल नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये अनइंटेंशनल वोमिट है, अगर ये जानबूझ के वोमिटिंग नहीं कर रहा, यूं ही इसको वोमिटिंग हो रही है, और चाहे ये कितनी ही ज्यादा हो, इससे रोजा नहीं टूटेगा। और फिर अगर ये खुद ही अनइंटेंशनली वॉमिट होने के बाद मुंह में जब वॉमिटिंग आ गई ना, मुंह तक आ गई, फिर वो खुद ब खुद लेट इट बी, खुद ब खुद वापस चली गई थ्रोट के अंदर, अनइंटेंशनल वापस चली गई थ्रोट के अंदर, तो इससे फिर भी रोजा नहीं टूटेगा, इवन इफ इट इज माउथफुल। अगर ये माउथफुल हो गई तब भी इससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है जी, रोजा नहीं टूटेगा। और अगर इंसान ने जानबूझकर वापस इसको मतलब लौटाया, वापस इसको जानबूझकर इस वोमिट को वापस अपने थ्रोट के अंदर ले गया कोई इंसान, तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक, इमाम मोहम्मद के अकॉर्डिंग रोजा टूटेगा, और इमाम अबू यूसुफ के अकॉर्डिंग रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर इंसान ने रोजा की हालत में जानबूझकर उल्टी कराई, जानबूझकर वोमिट किया किसी तरीके से, वट एवर द केसेस, जैसे भी, बट इंटेंशनल वोमिट किया, अगर उसने इंटेंशनल वोमिट किया, तो इंटेंशनल वोमिट अगर वो मुंह भर कर हुई, अगर वो माउथफुल हुई, तो उस सूरत में रोजा टूट जाता है। और अगर वो माउथफुल ना हुई, तो इमाम मोहम्मद के अकॉर्डिंग रोजा टूट जाएगा, और इमाम अबू यूसुफ के अकॉर्डिंग रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है ना। इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, ये दोनों इमाम अबू हनीफा के खास स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़े दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक, इनको हम साहिबैन कहते हैं। तो ये दो स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह से अगर फिर इस इंटेंशनल वोमिट को इसने वापस लौटा लिया, तो इमाम अबू यूसुफ के अकॉर्डिंग रोज़ा नहीं टूटेगा, और इमाम मोहम्मद के अकॉर्डिंग रोज़ा टूट जाएगा। तो बहरहाल इन चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है। तो आप कुल मिला के ये समझ लीजिए, आप कुल मिला के ये बात समझ लीजिए कि अगर इंसान को अनइंटेंशनल वोमिट हुआ, इंसान को अनइंटेंशनल अगर वोमिटिंग हुई, चाहे वो कितनी भी हो, उसे रोज़ा टूटने वाला नहीं है। और अगर वो अनइंटेंशनली वापस भी चली गई माउथ के अंदर, यानी कि थ्रोट के डाउन, पेट के अंदर, उससे भी रोज़ा नहीं टूटने वाला है। लेकिन अगर इंटेंशनल हुआ, और इंटेंशनल अगर वॉमिट किया माउथफुल, तो फिर उससे रोजा टूटेगा। और उसको वापस भी लौटा लिया तो भी रोजा टूटेगा। ठीक है ना। अगर इंटेंशनली इसको वापस वॉमिटिंग हुई, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, लेकिन अगर इससे आपने क्या किया, अगर इससे आपने वापस इंटेंशनली वापस लौटा दिया अपने थ्रोट के अंदर, तो फिर इस चीज से रोजा टूट जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से अगर कोई इतनी ग़िज़ा हो, खाने के ट्रेसेस हो, जो चने के दाने से छोटे छोटे हैं, वो अगर दांतों में ही फंसे थे, वो दांतों में ही थे, तो उस सूरत में क्या है, उस सूरत में अगर वो आपने निगल भी लिया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो चने के दाने से ज़्यादा थे,
تو پھر نگل لیا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یا پھر اگر آپ نے باہر سے، وہ دانتوں کے اندر پھنسے نہیں تھے، باہر سے کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز اگر نگل لی، کھا لی، نگلی، تو اسے روزہ ضرور ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. چلے جی، بڑھتے آگے. ایک منٹ میں آپ لوگوں کے کوشچنس پڑھتا ہوں ایک بار، اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف جائیں گے. جی، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ڈرپ انرجی کی نیت سے نہ لگائی جائے، یعنی کہ آپ کو انرجی گین کرنی، اس لیے یہ ڈرپ نہ لگائی جائے. اگر بیمار ہے انسان تو بیمار انسان کو ہم یہ ڈرپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. چلے چلے اب ہم ان چیزوں کی بات کر لیں گے جو روزے کی حالت میں مکروہ ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، مکروہ ہے. دیکھیں، بلا عذر کسی چیز کا مزہ چکھنا، کسی چیز کا ٹیسٹ چیک کرنا، یہ مکروہ ہے. روزے کی حالت میں یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ مکروہ تحریمی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، کوئی عذر ہو، کوئی ریزن ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی فیمیل پکاتی ہے کھانا، تو اس کا ہسبینڈ یا اس کے گھر والے جو باقی لوگ ہیں، وہ بہت تیز مزاج کے لوگ ہیں، کہ ان کو اگر نمک میں کچھ کمی زیادہ محسوس ہوئی تو وہ پھر بہت زیادہ لڑتے ہیں. تو اس صورت میں یہ عورت کھانا پکاتے پکاتے اس کا ٹیسٹ چیک کر سکتی ہے. لیکن وہ یاد رکھے، وہ اچھے سے یہ چیز ذہن میں رکھے کہ جب وہ ٹیسٹ چیک کری تو وہ ٹیسٹ بالکل حلق سے نیچے نہ چلا جائے. وہ ٹنگ سے ٹیسٹ چیک کرے اور پھر جلدی جلدی وہ کلی کرے، اس کو واپس چھوڑ دے. اس طرح سے کوئی چیز وداؤٹ اینی ریزن چبانا روزہ مکروہ ہو جائے گا. تو چبانے میں نا چیونگ گم بھی آ جائے گا. اگر انسان کوئی غم چباتا ہے تو غم سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اب جو ہمارے یہاں جو چیونگ گمس ہوتی ہیں، جو ہمارے یہاں جو گمس چبائی جاتی ہے، ان میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ کچھ میں تو وہ اندر سے وہ جل بھی نکلتا ہے کہ وہ حلق سے نیچے چلا جائے. تو اس طرح کی چیونگ گم سے روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. اس لیے احتیاط لازم ہے، ورنہ ویسے بھی روزہ مکروہ ہے. مکروہ مطلب کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، کہ یہ فاسد ہو گیا روزہ، کہ یہ یوں سمجھ لیجیے بہت بڑا گناہ ہوا. تو یہ نہیں کر لینا چاہیے انسان کو. لیکن ہاں، ایک فیمیل اگر ہے، اس کو اپنا چھوٹا بچہ ہے، اس چھوٹے بچے کے دانت نہیں ہے، اس چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں چبا کر اس کو کھلا سکتی ہے، کہ اگر اس کے آس پاس کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے کہ جو روزہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے، یعنی کوئی غیر روزہ دار شخص کی عدم موجودگی میں، اس کی ابسینس میں، ایک فیمیل اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو چبا کر کھلا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے چبا سکتی ہے. اور اسی طرح سے اگر انسان روزے کی حالت میں اپنے اسپاؤس کے کلوز ہو جاتا ہے، کسنگ، ہگنگ وغیرہ، لیکن اگر وہ شور ہے اس چیز سے کہ اس کو orgasm نہیں ہوگا، یا پھر وہ انٹرکورس تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا وہ آگے نہیں جا سکتا، اگر وہ اپنے پہ کنٹرول کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ چیز مطلب جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ کام مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر یہ سب ہو گیا، اگر پھر یہ ہو گیا، تو پھر اوبویسلی پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. آئی مین کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ان کو پتہ ہے، پھر اس کے باوجود بھی کس کرنا یا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا روزہ مکروہ، اس یہ مکروہ عمل ہے. اور پھر اگر آرگیزم ہو جاتا ہے، انٹرکورس تک پہنچ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ گیا، پھر روزہ ٹوٹ ہی جائے گا. ٹھیک. لیکن اگر ان کو پتا ہے کہ نہیں، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور جیسے کوئی ایلڈرلی لوگ ہیں، بہت ایج لوگ ہیں، تو ان میں یہ سب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بالکل جائز ہے، ان کے لیے چیز مکروہ بھی نہیں ہوگی. اس طرح سے اگر انسان نے روزے کی حالت میں اپنے منہ کا سلیوا اپنے منہ میں ہی جمع کر لیا، اور پھر منہ کے وہ جمع کرنے کے بعد پھر اس کو پی لیا، سویلو کر لیا، تو یہ مکروہ ہے. اس چیز سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. چلے. روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے کمزوری آ جائے روزے میں، یہ بھی مکروہ ہے. جیسے کہ کپنگ، ہجامہ کروانا. کپنگ نا جسے خون نکالا جاتا ہے. ایکیپنکچر. ایکیپنکچر نا ایک چائنیز طریقہ ہے، یہ پرانا طریقہ ایک ہے، جس میں سالڈ میٹلک جو سوئیاں ہوتی ہے، نیڈلز ہوتی ہیں، وہ انسان کے اسکن کے اندر دھیرے دھیرے گھسائی جاتی ہے، ان سے باہر خون نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلڈ لیٹنگ، بلڈ ڈونیٹنگ، بلڈ ڈونیشن، یہ بھی مکروہ ہے روزے کی حالت میں. کب؟ اگر اس سے کمزوری آ سکتی ہے تو. بٹ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ طاقتور ہے، اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو پھر اس کے لیے مکروہ نہیں ہے. تو لیکن جو کمزور ہوگا، اس انسان کے لیے مکروہ ہوگا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے روزہ مکروہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. بڑھا جائے آگے. چلے. دیکھیے، اب ہے وہ چیزیں کہ جو مکروہ نہیں ہے روزے کی حالت.
کہ انسان وہ کر سکتا ہے، وہ ڈسلائکڈ نہیں ہے۔ ان میں کیا کیا ہے؟ ایسے اگر انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں اپنی وائف کو یا کسی فیمیل کو لگتا ہے کہ اگر میں اپنے ہسبینڈ کو کس کروں، ہگ کروں، اس چیز سے وہ لوگ آرگیزم تک نہیں پہنچ سکتے یا سیکشول انٹرکورس تک نہیں پہنچ سکتے، اگر ان کو پورا یقین ہے کہ نہیں ہم وہاں تک نہیں پہنچیں گے، تو پھر یہ کرنے سے یہ کوئی ڈسلائکڈ ایکشن نہیں ہے روزے کی حالت میں، پھر یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگ پھر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر اس حالت میں ان کے لیے یہ جس کس کرنا بھی مکروہ ہو جائے گا، اور پھر اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، جو کہ میں نے اس سے پہلے بھی بولا۔ سملرلی اپنے بالوں میں، اپنی داڑھی میں، اپنی مونچھوں میں آئل لگانا یا پھر لوشن لگانا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی یہ ڈسلائکڈ ہے، نہ ہی مکروہ ہے یہ، بٹ یہ مسکنسپشن ہے لوگوں میں کہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹے گا، تیل لگانا مکروہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مکروہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آئی لائنر لگانا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، سرما ہو یا کوئی بھی آئی لائنر ہو، اگر یہ آنکھوں کے اندر بھی چلا جائے تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگین وہی چیز، کپنگ، ایکیپنکچر اور بلڈ ڈونیشن، اور اگر انسان کو پورا یقین ہے کہ اس سے وہ کمزور نہیں ہو جائے گا تو پھر یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ سملرلی مسواک، مسواک کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں میں مسکنسیپشن ہے۔ ایون اف اگر یہ ویٹ بھی ہوگا تب بھی یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انفیکٹ یہ سننا ہے، بلکہ مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، اور وہ اس نماز سے 70 ٹائمز بہتر ہے جو وداؤٹ مسواک پڑھی جائے، جس کی وضو میں مسواک کیا گیا وہ 70 ٹائمز زیادہ ثواب رکھتی ہے اس نماز سے جس نماز کے وضو میں مسواک نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور مسواک پورے دن بھر کر سکتے ہیں، یہ نہیں ضروری کہ شام سے پہلے، زوال کے بعد، زوال سے پہلے، آپ جب چاہے مسواک کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، انفیکٹ ہر وضو میں بھی کرنا چاہیے، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر مسواک کرتے کرتے نا، مسواک کی جو وہ ریشے ہوتی ہیں، ریشے سمجھتے ہیں، مطلب جو وہ ٹریسز ہوتے ہیں مسواک کے، اگر ان میں سے کوئی ٹریس حلق کے نیچے بھی چلا جائے، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں وہ جان بوجھ کے کھانا نہیں ہے، جان بوجھ کے اس کو نکل لینا تو پھر اس سے روزہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ غلطی سے چلا جائے گا اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اگر انسان وضو میں یا وضو کے باہر کبھی بھی اب کلی کرتا ہے یا اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، آ، یا اس طرح سے نہا لیتا ہے یا گیلے کپڑے پہنتا ہے، یہ سب کام کس لیے کرتا ہے؟ وہ کول ڈاؤن ہونے کے لیے، ہے نا، پیاس بجھانے کے لیے، یا پھر گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی دور کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے، یہ چیزیں ڈسلائکڈ نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ یہ پانی تھروٹ کے اندر نہ چلا جائے، یہ پانی نوسٹلز کے تھوڑا بالکل نیچے نہ چلا جائے، تھروٹ کے اندر نہ چلا جائے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ باقی یوں ہی انسان اگر اتنا کرے، ماؤتھ کے اندر ہی پانی رکھے اور پھر وہ تھروٹ کے نیچے نہ چلا جائے، تو یہ چیز پھر ڈسلائکڈ نہیں ہے، لیکن انسان کو احتیاط کر لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے دقت ہو جائے، احتیاط بہتر ہے، بٹ اگر کوئی انسان ایسا کر لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس سے کوئی روزے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ چلے جی، اب وہ چیزیں ہیں کہ جو روزے کی حالت میں مستحب ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، ریکمینڈڈ چیزیں کیا ہے؟ ریکمینڈڈ چیزیں جو ہے وہ تین ہے بیسیکلی۔ ایک ہے سحری، ہے نا، پریڈون میل، جو کہ سحری ہوتی ہے، سحری کرنا یہ مستحب ہے، مندوب ہے، مندوب، یہ نون ہے ڈال دی، مندوب، مندوب مطلب مستحب، ریکمینڈڈ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان میں سے کچھ امپورٹنٹ حدیث سے جو ہے، ان میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ تو سحری میں کھایا کرو، بھلے یہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی بھی نہ ہو تو کھا لینا چاہیے، اس میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سحری میں پیٹ بھر کے کھانا ضروری نہیں ہے، جس کچھ کھا لے، اگر آپ کو کھانے کا موڈ نہیں ہے پھر بھی تھوڑا سا ہی کھا لے، ایک گلاس، ایک کپ چائے پی لے، ایک گلاس پانی پی لے، تھوڑا سا ایک کھجوری کھا لے، چھوٹی سی کوئی چیز ہو بٹ کھا لینی چاہیے، اس میں برکت ہے۔ اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت ہے، تو اس میں برکت ہے، اب یہ برکت آپ ہاتھ سے جانے نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حدیث ہے کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جس نے ایک لقمہ کھایا اس نے سحری کھائی، یعنی اس کی سحری ہو گئی ایک لقمہ ہونے سے بھی، اور ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک گھونٹ پیا اس نے بھی سحری کھا لی، اس کی سحری ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور جو پیپل آف بکس ہے، یہود اور کرسچنز ہیں، ان کے روزوں میں سحری کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے روزوں اور ہمارے روزوں میں جو فرق ہے نا، وہ سحری کا ایک لقمہ ہے، ہم کھاتے ہیں وہ لوگ نہیں کھاتے، اس لیے ہم ضرور کھائیں گے، سو دیٹ ہم انہیں امیٹیٹ نہ کریں، سو دیٹ ہماری مشابہت ان سے نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔
اور اسی طرح سے یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان سحری کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، تو اس میں برکت ہے، اس کا دل نہیں دکھتا۔ اور جس نے کسی وجہ سے سحری نہیں کھائی تو اس کا دل دوپہر تک دکھتا رہتا ہے، اور زوال کے بعد مسلسل یعنی کنٹینیوسلی وہ افطار کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ سحری جو ہے یہ روزہ دار کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے نا، اس کو اوبویسلی انرجی سے ملتی ہے، تو مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو دعا قبول ہونے کی گھڑی میں دعا کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ صبح سویرے دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے، تو اس کو صبح سویرے جاگنے پر وہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ دعا مانگے، وہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں جو دوسری جو مستحب عمل ہے، دوسرا مستحب عمل ہے، وہ یہ چیز ہے کہ ہم جو سحری کریں گے نا وہ لیٹ تک کریں گے، اس میں ڈیلے کریں گے۔ ڈیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صبح صادق کے بعد۔ دیکھیے رمضان شریف میں دو اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، جو پہلی اذان وہ دیتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت بلال پہلی اذان دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم فرماتے تھے کہ تم لوگ کھاؤ جب تک حضرت ابن ام مکتوم نہ اذان دے، کیونکہ وہ صبح صادق سے پہلے پہلے اذان نہیں دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جو پہلی اذان جو ہم لوگ بھی ماہ رمضان میں دیتے ہیں، وہ اس اذان پہ ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ جو دوسری اذان ہوتی ہے نا اس پہ کھانا چھوڑیں گے۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بتا دوں، یہاں پہ یہ چیز بتا دوں کہ آپ دوسری اذان کا ویٹ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی مسجد کا مؤذن ہے اس کو لیٹ ہو جائے، کیونکہ آج کل کے لوگ اتنی احتیاط نہیں کر لیتے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں احتیاط ہوا کرتی تھی کہ وہ برابر ٹائم پہ اذان دیتے تھے۔ ہمارے یہاں جو احتیاط بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ تو لوگ ایسے ہوتے کہ جو علماء نہیں ہوتے، تو وہ ایسے کبھی بھی اپنے حساب سے اذان، کبھی جلدی دیتے اذان، کبھی بعد میں دیتے اذان۔ اس لیے آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، آپ کے پاس اوقات سحری اور اوقات افطار کا ایک نقشہ، ایک ٹائم ٹیبل، ایک ٹائم چارٹ ہونا چاہیے۔ آپ اسے دیکھیں کہ آج میرے علاقے میں، میرے ڈسٹرکٹ میں آج کس ٹائم پہ سحری کا ٹائم اینڈ ہو جائے گا، اور آپ اتنا پہلے چھوڑ دے کھانا کہ کھانا چھوڑنے کے بعد اور ختم سحری کا ٹائم ہونے کے بعد اس تک ان کے بیچ میں جو ٹائم لیپ ہوگا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ 50 ورسز تلاوت کر پائے۔ یہ حدیث ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی ہم کتنا پہلے، صبح صادق سے پہلے ہم کب کھانا چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنا پہلے چھوڑ دو کہ تم اس میں 50 ورسز تلاوت کر پاؤ۔ بہرحال یہ مستحب ہے، یہ ضروری بھی نہیں کہ اگر آپ برابر بہت تب تک بھی کھا لیں گے تب بھی آپ کی سحری ہو جائے گی، پر بہتر ہے کہ آپ یعنی کہ تھوڑا سا کچھ 5-10 منٹ پہلے ہی آپ کھانا بند کریں، 4-5 منٹ پہلے ہی کھانا بند کریں، تاکہ احتیاط کر لیں آپ کہ آپ صبح صادق میں نہیں کھا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر صبح صادق فار ایگزامپل آپ کے علاقے میں لیٹ اٹ بی 5 بجے ہے، ٹھیک ہے نا، اگر صبح صادق 5 بجے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 بجے اٹھ کے کھائیں گے پھر سوئیں گے، نہیں، یہ چیز وہ بھی سحری ہو گئی، وہ سحری ہے لیکن وہ مستحب نہیں۔ مستحب کیا ہے؟ اگر 5 بجے ہے نا، آپ ابھی 10 منٹ ہوں گے 5 میں، آپ کھانا چھوڑ دیں، 10 منٹ کم 5 تک آپ کھاتے رہے، 5 منٹ کم 5 تک آپ کھاتے رہے، یہ مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ورنہ اگر آپ چاہے آپ رات کے 2 بجے 3 بجے اٹھ کے کھائیں گے، وہ بھی سحری مانی جائے گی، بٹ وہ مستحب نہیں ہے۔ تو جو ڈیلے کرنا ہوتا ہے نا، ڈیلے یہ ہوتا ہے کہ آپ برابر صبح صادق تک کھائے، اس سے پہلے 5-10 منٹ بند کر لیں، بس وہی ہوتا ہے، یہ ڈیلے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن افطاری میں آپ جلدی جلدی افطاری کر لیں گے۔ جلدی کا مطلب کیا ہوا؟ جلدی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ افطاری ہو گئی، افطاری کا ٹائم ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، تو آپ پہلے کھا لیں گے، افطار کر لیں گے، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ غروب آفتاب ہو گیا، جسٹ ہو گیا، آپ کھا لیں، بس ہو گیا۔ اب آپ کو لیٹ نہیں کرنا کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں گا، مغرب کی نماز، اس کے بعد کھا لوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یا 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد کھا لوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک ٹائم ٹیبل رکھنا چاہیے اپنے پاس، اس ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ وہ ٹائم ہو جائے، آپ بس افطاری کر لیں۔ آپ ویٹ نہ کریں کہ اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اذان اذان ہو سکتا ہے پہلے ہو جائے، اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، اس لیے اذان کی صورت میں نا اذان پہ ڈپینڈنٹ نہ رہے آپ، کیونکہ میں نے ابھی بھی کہا ہمارے یہاں لوگ جو اذان دیتے ہیں نا وہ جاہل ہوتے ہیں۔ جاہل مطلب وہ نوئنگ نہیں ہوتے، وہ جاننے والے لوگ نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں یہ غلطی۔ اور اگر آپ نے اس مؤذن کی اذان پر، اگر مان لیجیے مؤذن نے 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے اذان دی، اور آپ نے افطاری کر لی اس چیز اس پہ نا، یاد رکھیے آپ کو روزہ ہوا ہی نہیں، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو قضا اس پہ لازم ہو جائے گی، آپ کو روزہ پھر سے رکھنا پڑے گا۔ حالانکہ غلطی مؤذن نے کی، آپ نے اس پہ یقین کر لیا، اس لیے آپ کو اس پہ یقین نہیں کرنا ہے، آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ایک اپنا ٹائم ٹیبل رکھ لے۔ ابھی بہت سارے اینڈرائڈ ایپس ہیں، یا آئی فون کے لیے بہت ساری اپلیکیشنس ہیں، تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں کوئی ایک ایپ،
اور اس کے اکارڈنگ ہی آپ اپنے روزے کا خیال رکھا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا روزہ صحیح سلامت جائے گا. اچھا یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے when there is no obstruction in the sky. ایکچولی یہ فقہ کی کتاب میں یہ دور مختار کا مسئلہ ہے. تو اس زمانے میں نا ہماری طرح سے ویل سوفسٹیکیٹڈ ٹائم ٹیبل نہیں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں لوگ سن کو دیکھ کے ہی روزہ پھر اپنا توڑتے تھے. غروبی آفتاب جب ہو جاتا تبھی وہ لوگ روزہ توڑتے تھے. یہ اسی لیے کہ جب وہاں obstruction نہیں ہے اسکائی میں، یعنی بارش نہیں ہے، برف باری نہیں ہے، یا پھر کلاؤڈس نہیں ہے کہ آپ کو نہیں دکھے گا پوری طرح سے کہ یہ ہوا، سن سیٹ ہوا کہ نہیں ہوا. اس صورت میں آپ جلدی جلدی افطاری کر لیں گے. بٹ اگر ایسا ہوا، اگر کلاؤڈس ہیں، پھر آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں گے، تھوڑا سا لیٹ کر لیں گے افطاری میں. یہ اس صورت میں اس طرح سے مستحب ہے. بٹ ابھی آج کل ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں ویل سوفسٹیکیٹڈ ٹائم ٹیبلس ہیں، پہلے سے ویل ڈیفائنڈ ٹائم ٹیبلس ہیں. آپ ان کے اکارڈنگ چلیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلے جی. اب ہے کچھ وہ چیزیں نا جو انسان کا معذور ہو جائے گا. ہم کب انسان کو معذور سمجھیں گے، کب عذر اس کا تسلیم کیا جائے گا کہ یہ روزہ توڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے. کب انسان روزہ توڑے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. دیکھیے اگر انسان اتنا زیادہ بیمار ہے اور اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نا بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، بیماری بڑھنے کا خوف لگ رہا ہے، یا پھر اس کو لگتا ہے کہ میں بہت لیٹ بیمار مطلب پھر ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن یہ کون بولے گا کہ یہ بیمار زیادہ ہو سکتا ہے، یہ لیٹ ریکور ہو سکتا ہے؟ یا تو اس انسان کی اپنی پاس ایکسپیرینس ہے، اس بنیاد پہ بولے گا، یا پھر اس کو کسی مسلم اور پریکٹسنگ کسی ڈاکٹر نے کہا، جس کو جو اچھا خاصا اسلام پہ پریکٹس بھی کرتا ہے اور وہاں سے اچھا ایکسپرٹ بھی ہے، ڈاکٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر کوئی اگر وہ بولے تو پھر اس پہ عمل کیا جائے گا. ورنہ یوں ہی کسی میڈیکل شاپ پہ جا کر آپ نے وہاں سے بات سن لی، یا آپ کے چاچو نے، دادو نے، ماموں نے، کسی نے ایسی بات کہی کہ بیٹا تمہیں زکام ہے تم روزہ مت رکھو، تو اس سے کام نہیں چلنے والا. اس پہ اگر آپ نے ویسے روزہ چھوڑ دیا تو آپ کو کفارہ پہ لازم ہو جائے گا. ہاں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کہ جو پرٹیکولر ٹائپ کی بیماری میں آپ کو مہینوں لگ جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ پھر یہ روزہ چھوڑ سکتے، پھر بعد میں یہ روزہ رکھنا ہوگا. سملرلی اگر کسی کی پریگنینسی ہے، کوئی لیڈی پریگننٹ ہے، یا پھر کوئی لیڈی اپنے بچی کو دودھ پلاتی ہے، یا پھر اگر یہ نرس ہے کہ دوسرے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، یعنی کوئی بھی اگر بریسٹ فیڈنگ لیڈی ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر میں روزہ بھی رکھوں تو اب اس سے میری یادداشت چلی جا سکتی ہے کمزوری کی وجہ سے، یا میری ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا بیمار ہو سکتی ہوں، یا پھر بچہ، یا اگر میں نے روزہ رکھا تو پھر ملک پروڈکشن نہیں ہوگی اور بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، بچہ مر سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے. اس صورت میں جب یہ اس ٹائپ کے افیئرز ہوں، خوف ہو، اس صورت میں یہ پریگننٹ لیڈی یا پھر یہ دودھ پلانے والی لیڈی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور پھر بعد میں پھر یہ روزہ میک اپ کر لے گی. بعد میں پھر اس روزے کی قضا ہو جائے گی، قضا کرنے اس کا کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر انسان روزہ دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کو بہت خطرناک پیاس لگ رہی ہے، اتنی زیادہ پیاس ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہ اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے کہ اس کو لگے کہ اب میں مر جاؤں گا، اب اس میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے، اس صورت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے، اور پھر اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی قضا ہوگی بعد میں. سملرلی اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر سفر کی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے لیے جواز ہے. لیکن بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اگر وہ رکھ سکتا ہے. بٹ اگر اس کو لگے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میں سفر میں ہوں، میں اس سے مجھے ہارم پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور پھر بعد میں وہ کاؤنٹ کر لے کتنے دن وہ چھوڑتا ہے، پھر بعد میں وہ روزہ رکھ لے. اس طرح سے اگر کوئی زیادہ بوڑھا شخص ہے، اولڈ ایج میں ہے، کہ وہ بھوکا رہ ہی نہیں سکتا ہے نا، بہت اولڈ ہے، وہ بھوکا رہ ہی نہیں سکتا ہے، اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر وہ فدیہ دے. یا پھر اگر اس میں پھر بعد میں رمضان کے بعد پھر وہ واپس انرجی آ جاتی ہے تو پھر وہ روزہ رکھ لے. اگر انرجی واپس نہیں آتی ہے تو پھر وہ فدیہ دے. فدیہ مطلب کہ وہ 2.25 kg 1.8 kg 1.75 kg 1.6 kg بھی کچھ نہیں لکھا ہے. تو اٹ از بیٹر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2 kg انسان کو ٹو بی آن سیفر سائڈ یوں کاؤنٹ کر لینا چاہیے کہ 2 kg وہ ایک دن کے لیے دے. ایک دن جتنے ڈیز وہ چھوڑے گا اتنے 2 kgs آف ویٹ اور فلر کی وہ قیمت دے، جو مارکیٹ میں پریویلنگ ریٹ ہوگی اس کے اکارڈنگ کسی غریب کو دے دے. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کے سر سے اس روزے کا، یہ روزہ چھوڑنے کا جو گناہ ہوگا وہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یوں مان لیجیے کہ اگر انسان نا، اب ایسا سمجھ لیجیے آپ کہ اگر انسان بیمار تھا یا یہ بوڑھا تھا، ٹھیک ہے، یہ بوڑھا تھا، تو کیا ہوا کہ اس نے اب روزہ چھوڑا ایسے ہی،
اس نے روزہ چھوڑ دیا. اب روزہ چھوڑنے کے بعد اس کو مان لیجیے کوئی تندرستی والا دن ملا ہی نہیں. اب اس نے روزہ نہیں رکھا پھر سے. بٹ یہ کیا کرے گا؟ یہ فدیہ دے گا، ہے نا، یہ فدیہ دے گا. تو سپوز یہ فدیہ دینے سے پہلے ہی مر گیا. مرتے مرتے اس نے وصیت کی اپنے بچوں کو کہ اتنے دنوں کا فدیہ دے دینا، جو پینڈنگ روزے ہیں میری سائڈ سے ان کا فدیہ دے دینا، ان کا آپ جرمانہ دے دینا، ہے نا، فائن دے دینا، فی دے دینا. تو وہ ان پہ پھر واجب ہے کہ وہ دے دیں. بٹ اگر اس نے کوئی اس طرح کی وصیت نہیں کی تھی تو پھر ان پہ واجب نہیں کہ وہ دے دے. لیکن اگر وہ دے تو بہت اچھی بات ہے، بٹ ان پہ واجب نہیں ہوگی وہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر انسان نے نظر مانی کہ وہ پوری زندگی بھر کا روزہ رکھے گا، وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا ایکسیپٹ آن مکرو ڈیز، اس نے نظر مان لی تھی، اب وہ بہت کمزور ہو گیا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا کہ وہ اب نہیں کر سکتا کنٹینیو، تو پھر وہ چھوڑے. پھر وہ اپنا یہ نظر والا روزہ چھوڑے، پھر وہ نہ رکھے یہ روزے. اس کے لیے بیٹر ہے کہ وہ فدیہ دے. اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اگر وہ اتنا امیر نہیں کہ وہ ڈیلی بیس پہ فدیہ دے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسی طرح سے اگر انسان والنٹری فاسٹ، جو نفل روزہ ہوگا، نفل روزہ کو اگر انسان یوں ہی وداؤٹ اینی ریزن توڑتا ہے تو یہ جائز ہے. نفل روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، توڑ سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں قضا اس کی واجب ہو جائے گی، قضا پھر اس کی کرنی پڑے گی. اچھا، اس طرح سے اگر کوئی انسان اس نے نفل روزہ رکھا ہے، نفل روزہ رکھا ہے، نفل روزے کی حالت میں کسی نے اس کو دعوت کی، ٹھیک ہے نا، اس کو دعوت کی کسی نے، تو نفل روزے کی صورت میں پھر یہ انسان، اس کو چاہیے کہ یہ وہاں جائے، دعوت ایکسیپٹ کر لے، پھر ان کو وہاں بولے کہ جی میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے دار ہوں، اس لیے پھر وہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں نہ کھائے. لیکن اگر پھر وہ نہیں مانتے، پھر اگر وہ مجبور کرتے زیادہ، نہیں آپ کھاؤ کھاؤ کھاؤ، زیادہ کچھ مجبور کر رہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے احترام میں نفل روزہ توڑ دے تو اس سے ہر روزہ کے بدلے میں 1000 روزوں کا ثواب ملے گا. اور جب وہ اس روزے کی پھر قضا کرے گا نا، تو ہر روزے کے بدلے میں 2000 روزوں کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت میں جائز ہو جاتا ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن نفل روزہ توڑ سکتا ہے انسان، اس کی پھر ایک ہی قضا واجب ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوتا. سو دس واز آل فرام مائی سائڈ فار ٹوڈے. اگر کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن رہا، کوئی کوشچن رہا، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ابھی 1-2 منٹ کے لیے میں میٹنگ رکھوں گا. کوئی کوشچن ہوگا تو آپ لوگ پوچھ لیں. میں نے بولا کہ اگر کان کے اندر پانی چلا جائے تو اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر انسان نے جان بوجھ کے اس کے اندر ڈالا، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کے اگر اس کے اندر ڈالا پانی، تو اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ کان اور ایز پر فقہ کہتے ہیں کہ کان میں جو چیز ہم پانی ڈالیں گے نا، وہ برین تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کو ڈاکٹر نے بولا ہو کہ روزہ نہ رکھو، تو اس صورت میں بھی کفارہ دینا ہے. میں نے یہ بات بہت بار بولی کہ اگر ڈاکٹر جو بولتا ہے، وہ ڈاکٹر ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور وہ پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. وہ فاسق نہیں ہونا چاہیے، نان پریکٹسنگ مسلم نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ نان پریکٹسنگ مسلم ڈاکٹر ہوا، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. پھر آپ کو یہ چیز کنفرم کرانے کے لیے کسی پریکٹسنگ مسلم ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ان سے پوچھے. اگر وہ بھی ایسی بات کہے تو پھر ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو اگر پاس میں ایسی بیماری ہوئی ہے، اس پاس ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کہہ سکتی ہیں ایسا کہ اگر میں روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا تو میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گا. تو اس صورت میں پھر آپ یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، پھر قضا ہی واجب ہوگی. ورنہ اگر ایسے کیا تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. اچھی بات نہیں ہے وہ، پورے دن بھر سو جانا اچھی بات نہیں ہے، وہ ناپسند کیا گیا ہے. لیکن روزہ آپ کا بہرحال ہو جائے گا. اور کچھ ہے؟ سانگ سننے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا. سوشل میڈیا یوز کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سوشل میڈیا پہ جائز چیزیں ہی دیکھی جائے، نہ چیزیں نہ دیکھی جائے، وہ گناہ ہے، وہ الگ سے گناہ ہے. تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی ناجائز چیز بھی دیکھی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، روزہ کا روح ختم ہو جاتا ہے، روزے کا جو مقصد ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. بہرحال روزہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز الگ سے گناہ ہے، اس کا گناہ الگ سے ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہیں، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پانی اندر تک لینا ہوتا ہے،
جو روزے میں جو غسل کی بات میں نے شاید کل کی تھی کہ جب آپ کلی کریں گے تو احتیاط کر لیں گے، آپ حلق تک پانی نہیں لے جائیں گے۔ آپ روزے کی حالت میں اگر غسل کر رہے ہیں تو گرارا نہیں کریں گے، گاگلز نہیں کریں گے، جب ناک میں پانی لے جائیں گے تو پورا اندر تک نہیں لے جائیں گے، اس میں احتیاط کرنی ہے، اس میں بالکل پانی اندر نہ چلا جائے، اگر غلطی سے بھی چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ غلطی سے بھی اگر چلا گیا، آپ کو یاد ہے کہ آپ روزے دار ہیں تو روزہ ٹوٹے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں جب غسل کریں گے تو کلی کرتے کرتے پانی پورا تھروٹ تک نہیں لے جائیں گے، اس سے پہلے ہی تھوڑا سا ہلکا سے لے جائیں گے، اس میں جواز ہے، اس میں جائز ہے، پانی کم ہی، پانی پورا اندر نہ لیا جائے، اور ناک بھی جب صاف کی جائے تو پورا اندر تک پانی نہ لیا جائے، ٹھیک؟ اور کچھ؟ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا پھر توبہ کی، کیا اس کو کفارہ کا روزہ رکھنا ہے؟ اگر وہ بالغ تھا اس ٹائم، اگر اس پہ روزہ فرض ہو چکا تھا اور اس سے روزے نہیں رکھے ہیں، اس کے توبے میں کفارہ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہی ہوگا، کفارہ کا روزہ رکھنے ہوگا اس کو 60۔ اگر ایک سال ایک سال میں روزے نہیں رکھے ہیں تو 60 روزے ایکسٹرا رکھنے پڑیں گے، اور اپنے وہ 30 روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ 2 سالوں کے نہیں رکھے ہیں روزے تو 2 سالوں مطلب 2 مہینے آئیں گے تو اس کے 30 روزے، اس کے 30 روزے، 60 روزے ہو گئے، اور پھر ایکسٹرا اس کے 60، اس کے 60، ہے نا؟ یہ 120 اور وہ 60، 180 روزے رکھنے ہوں گے 2 سالوں کے لیے۔ سملرلی ہر سال کے لیے اگر پورا مہینہ نہیں رکھا ہے روزہ تو 60 + 60، 120 روزے ہر سال کے لیے رکھنے ہوں گے، ہر مہینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک سال رمضان میں جان بوجھ کے چاہے ایک روزہ چھوڑا یا 2 یا 3 یا پورے 30، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو 60 روزے رکھنے ہوں گے بطور کفارہ، اور اتنے روزے جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے ایک سال کے لیے۔ دوسرے سال کے لیے الگ سے 60 روزے کفارہ، اور پھر اتنے روزے الگ سے رکھنے ہیں جتنے روزے چھوڑے ہیں۔ تیسرے سال کے لیے الگ سے 60 روزے کفارہ، اور پھر اتنے روزے بھی رکھنے ہیں جتنے روزے چھوڑے ہیں۔ بات کلیئر ہوئی؟ یہ توبہ اس کا کفارہ ہی ہے۔ اور کچھ ہے اس میں؟ کسی کا کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھے ابھی۔ ٹوتھ برش سے روزہ مکرو ہو جائے گا؟ دیکھیے، ٹوتھ برش کرنے سے نا، اگر جو ٹوتھ برش ہم کرتے ہیں اس سے اگر آپ کا ٹوتھ پیسٹ حلق سے نیچے نہ چلا جائے، اس کا ٹیسٹ حلق سے نیچے نہ چلا جائے، اس کے ٹریسز حلق سے نیچے نہ چلا جائے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ کرنا مکرو ہے کیونکہ اس سے خطرہ ہے، احتمال ہے، اس لیے مکرو ہے، اس کو فقہا نے مکرو لکھا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ٹوتھ برش اگر آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو صبح سجدے سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ صبح سجدے سے پہلے پہلے آپ ٹوتھ برش کر لیجیے، افطار کرنے کے بعد ٹوتھ برش کر لیجیے، اور دن بھر مسواک کیجیے، اور مسواک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ٹنگ کلینر رکھ لیں، آپ ٹنگ کلینر یوز کیا کریں تو آپ کا انشاءاللہ عز و جل آپ آزما لیں اس چیز کو، آپ کو ٹوتھ برش کرنے کی نیڈ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ٹوتھ برش کرنا مکروہات میں سے ہوگا۔ اس کو کچھ علماء نے اگر کہیں آپ دیکھیں فتویٰ لکھا ہو کہ وہ کہیں گے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ جب وہ حلق سے نیچے نہ چلا جائے اس میں سے کچھ بھی۔ کچھ اور ہے؟ چلے، آئی تھنک ابھی کوئی اور کوشچن نہیں ہے، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہوا بھی تو آپ لوگ بعد میں گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو کامیاب و کامران کرے، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا روزہ قبول فرمائے، اور آپ کے ساتھ کے میرے روزے بھی قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔